رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج ایک سوال جناب مصطفی انصاری صاحب نے بھیجا ہے، مقام نہیں لکھا۔ ہم اپنے ناظرین سے اور سوال بھیجنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ سوال بھیجا کریں تو اس کے ساتھ ہی اپنا نام واضح اور جگہ بھی لکھا کریں کہ آپ سوال کہاں سے بھیج رہے ہیں۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں میں، ٹرسٹیان میں سے جو چندہ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک آدمی چوری کر لیتا ہے پیسوں کی۔ اس کے بارے میں وعیدیں کیا ہیں؟ بھائی صاحب، چور اور چوری، اس کے لیے مسجد، مدرسہ، کسی کا گھر، کسی کی زمین جائیداد، اس میں سے الگ الگ چیزوں کے لیے احادیث و قرآن میں وعیدیں نہیں آئی ہیں۔ چوری بہت ہی بدترین جرم ہے۔ اگر ثابت ہو جائے اور حد نصاب کو پہنچ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور اس سلسلے میں کسی رو رعایت کی گنجائش نہیں رکھی شریعت نے۔ آج اگر شریعت کی عدالت موجود نہیں ہے تو ہمیں یہ تو نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کے بعد ایک اور عدالت ایسی ہے جس سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، وہاں تو سب کچھ کھل جائے گا، ہم پکڑے بھی جائیں گے، سزا بھی ملے گی۔ یہاں کی سزا تو پھر بھی بہت معمولی ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ آدمی کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتا ہے، آخرت کی سزا برداشت ہونے والی نہیں۔ پھر اگر وہ چوری کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ٹرسٹیان میٹنگ کریں اور ان سے اس سلسلے میں کہیں کہ آپ اس سلسلے سے دور رہیں۔ جو چندہ جمع ہوتا ہے، پھر اس کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے، خام خواہ اختلاف سے بچیں، الزام نہ لگائیں کہ تم چور ہو۔ جب تک آپ ان کی چوری پکڑ نہیں لیتے، آپ کو ان کو چور کہنے کا حق نہیں ہے۔ محض شک و شبہ میں کہ اتنے پیسے کم ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی نے 500 کا روپیہ دیا تھا، لیکن 500 کا نوٹ اس میں ریزگاری میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو چندہ ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اس میں 500 کا نوٹ نہیں۔ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس آدمی کی جھولی میں ڈال رہے تھے، کسی آدمی نے کوئی اور نوٹ ڈال کر وہ 500 کا لے لیا اور اس میں اپنی طرف سے کھلے پیسے ڈال دیے ہوں، تو شک و شبہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ جب تک بالکل واضح نہ ہو جائے تب تک کسی پر چوری کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب واضح ہو جائے تو ان سے کہنا چاہیے کہ اس طرح کا ہمارے ساتھیوں کو شبہ ہے آپ کے اوپر، تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو، اوروں کو بتائیں، آپ اس سلسلے سے الگ ہو جائیے تاکہ آپ کو بدنامی سے بچایا جا سکے۔ بہتر بات کرنا چاہیے، ان کی عزت بھی بچی رہے اور آپ کا غلہ چوری سے بچا رہے۔ وعید تو بہت سخت ہے، اور وہ ہم نے بتلا بھی دی ہے کہ شریعت نے بہت بڑی سزا رکھی ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی جاری کرنے کا حکم دیا ہے امارت اسلامیہ کو۔ پھر ملتے ہیں ناظرین، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.